جب میں ناظرہ مکمل کرنے کے بعد حفظ کے اندر داخل ہوا تو دوستو میرے اندر ایک درد تھا، ایک فکر تھی، ایک کڑن تھی، جس کی بنیاد پر میں ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن مجید پڑھا کرتا تھا۔ رات کیا، دن کیا، چھٹی کیا، سردی کیا، گرمی کیا، ہر وقت ایک ہی دھن، ایک ہی فکر، ایک ہی کڑن اور ایک ہی لگن رہتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرا آخری وہ سال آیا، جس سال میں نے دور کیا، تو اس سال میں نے آخر میں پورا قرآن ایک ساتھ سنایا۔ تقریباً 8 یا 9 گھنٹے کے اندر میں نے ایک بیٹے کے اندر قرآن مجید پورا کا پورا سنایا۔ تو دوستو آپ بھی اگر ایک طالب علم ہے، آپ بھی مدرسے میں پڑھ رہے ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کے اندر بنے رہے، میں آپ کو مدرسے کی زندگی میں قرآن کس طرح یاد کیا جاتا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلیے آج کے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، جب آپ مدرسے کے اندر داخل ہوتے ہو تو آپ کے گھر والوں کی، آپ کے خاندان والوں کی، آپ کے گاؤں والوں کی آپ سے ایک امید ہوتی ہے، آپ سے ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ ہمارے گھر سے اور ہمارے گاؤں سے جا رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ اچھا حافظ بن کر نکلے گا، اس کو قرآن بہترین یاد ہوگا، اس کی تلاوت بہترین ہوگی، یا ہمارے مسجد کا امام بنے گا، یا ہمارا خطیب بنے گا، یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن یہ جب طالب علم مدرسے میں آنے کے بعد اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے تو اور صحیح ٹریک پر اور صحیح ڈھنگ سے محنت نہیں کرتا، تو دوستو یہ طالب علم نہ خود صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے بلکہ سب کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مدرسے کی زندگی میں آپ کو کس طرح محنت کرنی ہے۔ آپ کو محنت کا جو طریقہ اپنانا ہے کہ دوستو آپ کو استاد کی نگرانی میں چلنا ہے۔ آپ کو جب آپ میں تو صرف اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ جب آپ حفظ کے تعلق سے ہی بتاؤں گا، یعنی دوستو جب آپ کا حفظ شروع ہوتا ہے، حفظ شروع ہونے کے بعد آپ کو جو محنت کرنی ہوتی ہے وہ اس ٹرک پر کرنی ہوتی ہے کہ روزانہ کا روزانہ سبق آپ کو سنانا ہوتا ہے۔ آپ سبق متعین کر لے پہلے ہی کہ مجھے 1 صفحہ سنانا ہے، 2 صفحہ سنانا ہے۔ آپ نے جب سبق کو متعین کر لیا تو آپ کو اسی ٹرک پر پھر روزانہ آپ کو سنانا ہے۔ 1 صفحہ 2 صفحہ آپ کو روزانہ پابندی سے سبق سنانا ہے، اور سبق سنانے کے بعد سبق کے اندر جو استاد نے غلطیاں بتائی، اس میں جو نشانی کی ہے اس کو ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ دوستو آپ شروع میں ہو، آپ کا پہلا پارہ شروع ہے، پہلے پارے سے ہی آپ غلطیاں دیکھتے جاؤں گے تو آپ کی غلطیاں صاف ہو جائیں گی، صحیح ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی، اور آپ روزانہ کا روزانہ سبق سناتے رہے۔ سبق کے بعد فوراً اپنا آموختہ دیکھ لینا ہے، آموختہ کہہ رہا ہوں، سبق پارہ دیکھ لینا ہے۔ سبق پارہ جو ہے سب سے اہم چیز ہے اور سب سے بنیادی چیز ہے۔ سبق پارہ آپ کو روزانہ سنانا ہے۔ اچھا ایک بات یہ ہے کہ سبق پارے کے اندر آپ کو بالکل بھی تاخیر نہیں کرنی ہے۔ آپ نے سبق سنایا، فوراً آپ کو آ کر سبق پارہ دیکھ لینا ہے۔ سبق پارہ سنانے کے بعد پھر آپ کو دور کی فکر ہونی چاہیے۔ دوستو آپ میں بتاتا ہوں کہ آپ کو سبق کس طرح یاد کرنا ہے۔ آپ کو مدرسے میں سبق یاد کرنے کا جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم کو بالکل ضائع نہ کرے، بالکل، بلکہ پوری توجہ ڈال کر آپ کو مغرب کے بعد اپنا سبق یاد کر لینا ہے۔ سبق کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے۔ پہلے 1 لائن یاد کرے، پھر دوسری، پھر تیسری، جب 3 لائنیں مکمل ہو جائے تو 3 لائنیں مکمل ایک ساتھ پڑھ لے، پھر 4تھی لائن یاد کرے، پھر 5ویں لائن یاد کرے۔ اس طرح 1 صفحہ جب ہو جائے تو پورا صفحہ مکمل ایک مرتبہ پڑھ لے، پھر دوسرا صفحہ یاد کرے۔ اور اگر سبق کی کچھ کمی رہ گئی ہو تو عشاء کے بعد بھی آپ اس کو سبق یاد کر سکتے ہیں۔ 2 صفحہ 3 صفحہ سبق یاد کرنے کے بعد آپ تہجد کے وقت میں وہ سبق سنا ڈالیں۔ جب سبق سنا دیا آپ نے، فجر کے بعد جب آپ ناشتہ کرو گے، ناشتے کے بعد جب کلاس کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو کچھ بچوں کا جو سبق رہا ہوگا وہ سبق سنا رہے ہوں گے، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کا سبق پارہ دیکھ لینا ہے۔ اتنے ٹائم میں آپ کو سبق پارہ دیکھ کر فوراً استاد کو جا کے سبق پارہ سنا دینا ہے۔ سبق پارہ سنانے کے بعد جب آپ سبق پارہ پکا سناؤ گے تو سبق پارہ جب آپ کا پکا ہوگا تو دوستو عزیزو آموختہ اور دور آپ کو بالکل ٹینشن نہیں ہوں گی، آپ کو بالکل تکلیف نہیں ہوگی دور کے سنانے میں، اور دور آپ کا بہت آسانی اور بہت ایزی ہو جائے گا۔ عام طور پر مدارس کے اندر دوپہر کے وقت میں دور سنا جاتا ہے، یعنی پیچھے کا سب سے جو پرانا پارہ ہوتا ہے وہ سنایا جاتا ہے۔ تو دوستو آپ پہلی فرصت میں جا کر اپنا دور سنا لیں، دور بھی آپ متعین کر لیں، مجھے آدھا پارہ، پاؤ پارہ، جتنا بھی متعین کر لیں اتنا مجھے روزانہ سنانا ہے۔ اور
یہ دور جو ہے آپ اس کو ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، چلتے وقت، پھرتے وقت، کھیلتے وقت، آپ گنگنا رہے ہو، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو۔ دوستو قرآن جو یاد ہوتا ہے ایک لگن کے ساتھ یاد ہوتا ہے، ایک فکر کے ساتھ یاد ہوتا ہے۔ تو آپ مدرسے کے اندر ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے جلد از جلد حافظ بننا ہے، مجھے پورا مکمل قرآن سنانا ہے۔ جب آپ حفظ شروع کرنے کے بعد جب آپ کے 5 پارے ہو جائے تو آپ 1 سے لے کر 5 پارے چھٹی کے دن میں کسی ایک ساتھی کو یا اپنے استاد کو سنانے کی ترتیب بنائے۔ دوستو جمعرات کے دن عام طور پر کھیلنے کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں مدرسے کے اندر آپ کی چھٹی اسی وقت ہے جب آپ پورے حافظ بن جاؤ، جب جس مقصد کے لیے آپ مدرسے میں آئے تھے اس مقصد کو پورا کر چکو تو اسی دن آپ کی چھٹی ہے، ورنہ آپ کی جمعرات کے دن چھٹی نہیں، نہ جمعہ کے دن چھٹی ہے۔ دوستو ایک لگن چاہیے، ایک تڑپ چاہیے، ایک فکر چاہیے، ایک جوش اور ایک ولولہ چاہیے کہ کچھ بننا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، اور قرآن مجھے سورہ فاتحہ کی طرح اور پانی کی طرح مجھے قرآن یاد کرنا ہے۔ تو دوستو اس کے لیے مدرسے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کا سبق پارا اور آپ کا آموختہ کبھی ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ جب 5 پارے ہو جائے تو 5 پارے 1 سے لے کر 5 پارے سنائے، جب 10 پارے ہو جائے تو 1 سے لے کر 10 پارے سنائے۔ دوستو میں نے اسی طرح سناتا تھا، میں یعنی جب 5 پارے ہو گئے تو میں 5 پارے سنایا، پھر 5 ہونے کے بعد جب 10 ہو گئے تو 1 سے لے کر 10 تک سنایا، 15 ہو گئے تو 1 سے 15 تک سنایا۔ اسی طریقے سے آخر میں مجھے اللہ نے یہ ہمت اور طاقت دی کہ میں نے پورا قرآن مجھے سنا دیا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسی ٹریک پر یاد کریں تو مدرسے کے وقت کو قیمتی سمجھے، اپنے استاذ کی نگرانی میں رہے، دیگر غلط باتوں کی طرف، غلط چیزوں کی طرف اپنی توجہ بالکل نہیں ڈالنا ہے، آپ کو صرف پڑھائی کی طرف فوکس رکھنا ہے۔ دوستو آپ کی چند دنوں کی قربانی کچھ دنوں کے بعد رنگ لائیں گی، اور آپ جب میدان میں آؤ گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ راستے کھلیں گے، آپ سے آپ کے گھر والے بھی، آپ کے خاندان والے بھی، سب کو خوشی ہوں گی کہ ہمارے بچے نے محنت کے ساتھ پڑھا اور قرآن مجید پورا کا پورا اپنے سینے میں لے کر اس کو آج قرآن بہت اچھا یاد ہے، اس کے قرآن سننے میں ہمیں مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو دوستو آپ ایمان و عمل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ مدرسے میں اپنا وقت گزارے، یاد کرے۔ کوئی بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے حفظ کے لیے، ناظرے کے لیے اور نورانی قاعدے کے لیے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی دقت ہو، آپ کو یاد نہیں ہو رہا، بھولا ہوا قرآن ہے اور قرآن کچھ بھی یاد نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا پرابلم ہو تو آپ ہم کو کمنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی پوری رہبری کر دی جائیں گی۔ تو چلے دوستو، امید کرتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس میں نے کچھ باتیں شیئر کی جو مدرسے کی زندگی میں آپ کے کام آئیں گی۔ تو دوستو سبق اور آموختہ اور سبق پارا کبھی آپ کا ناگا نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ تھوڑا سنائے، استقامت کے ساتھ سنائے، پابندی کے ساتھ سنائے، انشاءاللہ آپ ایک نہ ایک دن حافظ بن جاؤ گے اور اچھے حافظ بن جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر قائم و دائم فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔